اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر امریکی الیکشن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ دونوں امیدوار تھے۔ نتیجہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ، یہ جو چاروں ملکوں کا ایک گروپ ہے انڈو پیسیفک، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج اس پر، ہمارے اپنے گروپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ امریکی عوام جسے منتخب کریں گے، آسٹریلیا اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ پینی یانگ نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے امریکہ میں صدارتی الیکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتخابات کے نتائج سے قطع نظر اس کی اہمیت کو برقرار دیکھتے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جہاں تک امریکہ کے انتخابات کا تعلق ہے تو امریکی عوام جسے منتخب کریں گے، آسٹریلیا اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ، ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل کوڈ گروپ ایک ایسا سفارتی نیٹ ورک ہے جو انڈو پیسیفک کو ایک ایسا آزاد، مستحکم اور خوشحال خطہ بنانے کا عزم رکھتا ہے جہاں سب کو مساوی مواقع میسر آئیں اور جو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہیں پر رشیا امریکہ کے خفیہ اداروں نے وارننگ دی ہے کہ رشیا امریکی الیکشن میں ووٹرز کو تشدد پر اکسا سکتا ہے، اور امریکہ میں کہیں ووٹنگ کا آغاز تو کہیں ووٹنگ ختم۔ معاملہ آخر کیا ہے؟ امریکہ میں 6 ٹائم زونز ہے جس کی وجہ سے کسی ریاست کے شہری طلوع سحر سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں رات کی سیاہی ان کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ کے ایسٹرن، سینٹرل، ماؤنٹین اور پیسیفک اسٹینڈرڈ ٹائم زون ہونے کی وجہ سے کسی ریاست میں ووٹنگ شروع ہو چکی ہوگی تو کہیں ووٹنگ کے آغاز میں کئی گھنٹے باقی ہوگے۔ اس طرح کسی ریاست میں ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہوگا، لیکن بہت سی ریاستوں میں ووٹرز نے اپنے رائے دہی استعمال کرنا شروع ہی کیا ہوگا۔ خیر، امریکہ کے الیکشن پر، صدارتی انتخابات پر سب کی نظر ہے۔ دیکھتے ہیں کون امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر قاہرہ مصر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، قاہرہ کا ایک علاقہ ہے جسے چھوٹا غزہ کہا جاتا ہے، جہاں فلسطینیوں کی نئی زندگی کے لیے جستجو شروع ہے۔ فلسطینی
باسم ابو عون مشرقی قاہرہ کے ایک محلے میں اپنے ریستوران میں غزہ طرز کا ترکی شورما بناتے ہیں، جہاں جنگ سے فرار ہو کر آنے والے فلسطینیوں نے کئی ایسے کاروبار قائم کر لیے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس علاقے کو چھوٹا غزہ کا نام دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ 56 سالہ شخص نے اپنا ریسٹورینٹ حی الرمال کھولنے کے بارے میں کہا، جس کا نام انہوں نے غزہ شہر میں اپنے محلے کے نام پر رکھا، جو اب اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ خیر، غزہ کے حالات یقیناً بہت برے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو غزہ کے غم کو بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ غزہ میں جس طریقے سے اسرائیلی آتنک وادیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، اس میں کئی معصوم بچے ایسے ہیں جن کی ماں اور جن کا باپ دونوں بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ہر رات ماں کی قبر سے لپٹ کر سونے والا ننھا فلسطینی اپنا صدمہ ابھی تک بھلا نہیں سکا ہے۔ ہزاروں بچوں کا بچپن ان سے چھین لیا گیا، اور وہ مسلسل دکھ اور تکلیفوں بھری زندگی جی رہے ہیں۔ غزہ کے ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کے اعضاء، کسی کے ہاتھ کسی کے پیر کاٹ دیے گئے ہیں، اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ لاکھوں بھوکے پیاسے کھانے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر پھر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 37 دیہات، جنوبی لبنان کے 37 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے، یعنی نقشے سے ہی ختم کر دیے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے کتنا آتنکواد کا ننگا ناچ وہاں کھیلا ہوگا، اور کتنی بمباری اور گولہ بارود وہاں پر گرایا ہوگا کہ 37 گاؤں لبنان کے، جنوبی لبنان کے ختم ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نقصانات کا تخمینہ، جو نقصانات وہاں پر ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے $4 ارب کا نقصان پہنچایا ہے اسرائیلی آتنکوادیوں نے۔ $4 ارب کا نقصان پہنچایا ہے اسرائیلی آتنکوادیوں نے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لبنان میں اسرائیلی حملے ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں تنظیم کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تازہ ترین میدانی پیش رفت میں اسرائیلی طیاروں نے جبہ کے علاقے پر پرتشدد حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیر، اتنا تو پکا ہے کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ کے بعد اب لبنان میں آتنکواد کا ننگا ناچ شروع کر دیا ہے، اور 37 گاؤں جنوبی لبنان کے تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ، لبنان، شام اور ایران، مشرق وسطیٰ کے تقریباً ملکوں پر اٹیک کر کے پورے ماحول کو خراب کیا ہے۔ اب ایران جو ہے کہیں نہ کہیں باپ تو ہے ایران۔ اسرائیل نے وہاں پر بھی بدماشی کی ایران کے ساتھ۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی عوام کی حفاظت اور ان کی سرکشا میں پوری طاقت کو جھونک دیں گے، اور اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی بھرپور انداز میں جواب دیں گے۔ ابھی ایران کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم سوچے سمجھے طریقے سے نپے تلے انداز میں جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 26 اکتوبر کو ایران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں کے ممکنہ ری ایکشن کے حوالے سے جلدی میں نہیں، مگر ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ عراقچی نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن اسے اپنے ڈیفنس کا دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل کی جارحیت کا اور آتنکواد کا بھرپور انداز میں مضبوطی کے ساتھ جواب دے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں 13 مہینوں سے جو جنگ شروع ہے، اس میں 11,923 اسٹوڈنٹس، پڑھنے والے بیٹے بیٹیاں شہید ہوئے ہیں۔ 497 اسکولوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے ختم کر دیا۔ غزہ کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر دیا۔ محکمہ تعلیم نے منگل کے روز ایک بیان میں وضاحت کی کہ غزہ کی پٹی میں جارحیت کے آغاز سے اب تک
تک شہید ہونے والے طلبہ کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. اتنا برا حال ہے. اور ابھی گزشتہ کل بھی غزہ میں اسرائیلی حملے جاری رہے. مزید 33 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. وہیں پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور منتقلی سے روکا جائے، ایسا مطالبہ، ایسا ڈیمانڈ 50 ملکوں نے اقوام متحدہ UNO سے کیا. مذکورہ ممالک نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ غزہ سمیت فلسطینی زمین، لبنان اور بقیہ مشرق وسطی میں بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ